شروع کریں کسی کا انتظار ہے؟ اور الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے: متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ تم لوگوں نے انسانوں کو غلام کیسے بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہر آدمی شرعی نقطۂ نظر سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اور آزادی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ غلامی میں نہ کم آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ انسان جب غلامی کا شکار ہوتا ہے یا جب دباؤ میں رہتا ہے، جب انسان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، تو اس کی نہ عقل کام آتی ہے، نہ تہذیب کام آتی ہے، نہ ارادے کام آتے ہیں۔ تو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اس کی آزادی۔ جب آدمی آزاد ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں، اور اس کی صلاحیتیں روبکار ہوتی ہیں، اس کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ جب انسان غلام ہوتا ہے تو غلامی میں وہ صرف پستی کا راستہ دیکھتا ہے، دن بدن وہ صرف پستی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سستی، کاہلی، کامچوری اس کی عادت ہیبٹ ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت اگر 90 سے دیکھا جائے تو 90 سے لے کر کے 90 ہجری سے لے کر کے اور 1957 تک رہی، وہ 1857 تک رہی، بلکہ بہت سے ایریے میں 1947 تک رہی کہ نہیں؟ اتنا طویل زمانے تک حکومت رہی، اور پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے۔ آج ہندوستان میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جتنی بتائی جاتی ہے، حکومت کتنا بتاتی ہے؟ 200 ملین، 20 کروڑ، 200 ملین بتاتی ہے، لیکن تعداد اس سے ڈبل کے قریب ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے یہ سب تماشا کر رہے ہیں اور CAA نافذ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بلا وجہ لوگوں کو شہریت چھین لی جائے اور سب کچھ چھین لیا جائے۔ تو اس وقت اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ ہمارے پاس کٹورا بھی نہیں ہے۔ کٹورا بھی تو ملکیت میں ہونی چاہیے نا، تو کٹورا بھی نہیں ہے، صرف صدا ہے، صرف صدا ہے، اور صدا پر بھی پابندی لگتی جا رہی ہے۔ کچھ بولو گے تو جیل میں ڈال دیں گے۔ اب تو کتنے نوجوان جیل میں گئے ہیں؟ 40,000 تو کانگریس زمانے میں 40,000 نوجوان بلا وجہ جیل میں ڈالے گئے، اور اب اس زمانے میں، اس کے دور میں اور بھی گئے۔ تو یہ سب داستان درد ہے۔ کیوں انسانوں کی آزادی چھین جاتی ہے؟ آزادی جب چھین جاتی ہے تو کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیوں یہاں حاشیے پر ہیں یا بن بلائے مہمان کی حیثیت سے ہیں؟ ہمارا اختیار کیوں چھین گیا؟ ہماری حیثیت سیکنڈ سٹیزن شپ کی حیثیت ہو گئی ہے، دوسرے درجے کی شہریت کی ہو گئی ہے۔ کوئی روز ظلم و ستم،
جب آدمی مجبور اور بے کسی کی زندگی گزارتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. جب بغداد پر قبضہ کر لیا تتاریوں نے تو بہت سے لوگ جو لک چھپ چکے گئے ادھر ادھر، تو بس اوقات نکلتے جب سب دیکھتے کہ کچھ امن ہے اور کہیں ایک تاتاری مل جاتا اور 15 وہ ہوتے مسلمان، تو کہ اچھا تم لوگ کہاں چھپے ہو، ہمارے پاس چھری نہیں، لٹ جاؤ یہیں، ہم جائیں چھری آئے تو ذبح کریں گے، تو لٹ جاتے تھے. تو جاتا تھا چھری لاتا تھا ذبح کر دیتا تھا. حوصلے اس طرح پست ہو جاتے ہیں. جب انسان شکست خوردہ ہوتا ہے اور غلامی کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو حوصلے اسی طرح پست ہو جاتے ہیں. لگتا ہے انسان کی جسم میں نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ بتاؤ یہاں جو صورتحال موجود ہے یہ اسی طرح کی ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ حوصلہ ہے، نہ اختیار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے جو جیسا چاہے ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کرے، جہاں چاہے آدمی مار دے. قوموں کی زندگی میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنا فیصلہ خود کرنا جانے. اور جب غلامی کی زندگی ہوتی ہے تو آدمی فیصلہ دوسروں کا اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. نافذ ہوگا نا فیصلہ. بابری مسجد کا ثبوت نہیں ہے کہ وہاں کوئی پہلے مندر رہا ہے. کوئی بھی کسی کورٹ کچہری میں نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک ثابت نہیں کر سکا کہ یہاں پہلے مندر رہا. اس میں جب افتتاح کیا ابھی تو اس دلیدر وزیر اعظم نے پہلے ہی کہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کورٹ میں ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ ہاں مندر تھا، لیکن پھر بھی مسجد کی زمین دے دی گئی، مسجد ڈھا دیا گیا، مسجد کو ڈھا دیا گیا اور اس کے بعد مندر بھی بنا دیا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن 22 تاریخ گویا رام راج کی ابتدا ہے، رام راج کی ابتدا ہے. تو انحطاط شروع ہوا ہندوستان میں جب سے باہر سے استعماری طاقتیں آئیں اور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچے کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں. ہماری دنیا میں تمام قانون کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ قوموں کی عبادت گاہیں. اگر وہ بھی نہ محفوظ رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. اور اسی کو اللہ نے بیان کیا. یہ کس سورت کی آیت ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. تو یہ ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جب ستم یہاں تک پہنچ جائے اور طغیان آخری حد تک پہنچ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توازن پیدا کرتا ہے طاقت میں. تو یہ اس وقت سٹھیا گئے ہیں لوگ. اخبارات پڑھیے، ٹیبل پہ میرے موجود ہے، انڈین ایکسپریس اسپیشل شمارہ ہے 22 کا اسپیشل شمارہ ہے، ڈبل شائع ہوا ہے. اس میں پڑھیے کس طرح لگتا ہے جیسے پوری قوم کے اندر کوئی انصاف نہیں رہ گیا ہے، کسی قوم کے اندر اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں رہ گئی ہے. لگتا ہے جشن منا رہے ہیں. یعنی مسجد کو توڑو ظلم، اور اس کے بعد جشن مناؤ، یہ انتہا ہوتی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسلام میں اللہ کے رسول جب جاتے تھے جہاد کے لیے تو سب سے پہلے وہ آپ تعلیمات بتا دیتے تھے. یہی تمام مسلمان جو جہاد کریں ان کے لیے تعلیمات تھی کہ دیکھنا کسی قوم کے عبادت گاہ کو نہ چھیڑنا، وہاں کے علماء کو نہ چھیڑنا، جو عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑنا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، معذور ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. یہ ساری تعلیمات دی جاتی تھی. اور یہاں جمہوریت کا زمانہ ہے، سب کے حقوق محفوظ ہیں، اس کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ دن دہاڑے مسجد گرا دی جاتی ہے، دن دہاڑے اس جگہ مندر بھی بن جاتا ہے. دنیا میں ایسا کہیں ظلم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہے؟
کہیں بھی دنیا میں اس وقت اس طرح ظلم دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کا ظلم وہی استعماری حضرات کرتے ہیں جنہوں نے یہاں جب حکومت کی تو مسلمانوں کو بے شمار مساجد کو گرا دیے تھے. اور یا پھر یہ جب تقسیم ہند ہوا تو ہزاروں مسجدیں مسلمانوں کی ڈھا دی گئیں، گرا دی گئیں، ان کے قبضے میں ہو گئے. صرف دلی میں زمانے تک آتا رہتا تھا کہ صرف دلی میں 90 مسجدیں ایسی ہیں جس میں ہندوؤں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس میں کہیں گودام بنا رکھا ہے، کہیں دکان بنا رکھا ہے، کہیں کچھ بنا رکھا ہے، کہیں کچھ بنا رکھا ہے. یہ جمہوریت کے دور میں. تو یہ سب اتنی گھٹیا قوم کے ساتھ ہم وطنی ہے ہماری کہ ظلم و ستم، بدماشی، بد اخلاقی، بے شعوری، غنڈہ گردی سے جیسے کچھ رہ ہی نہیں گیا، اور سب اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. سیکولر آپ بتائیے، جو لوگ انصاف پسندی اگر ہو تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو آواز اٹھانی چاہیے. سب پہنچ رہے ہیں جشن میں، جدھر دیکھو ہر طرف جشن منایا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز فتح کر لی گئی ہے. ظلم و ستم اس پر جشن، اور پوری قوم نے جشن منایا. یہیں آواز سنتے رہے جب پٹاخے داغے جا رہے تھے، لگتا تھا کوئی عید ہے. پٹاخے اس طرح پورے ملک میں ڈالے گئے. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے یہ؟ سوال یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم صرف تماشا کے لیے ہیں؟ بتائیے. آپ لوگ کریم ہیں سماج و معاشرے کے، صورتحال یہی ہے نا. آپ حضرات کریم ہیں، کریم سمجھ رہے ہو نا. سماج و معاشرے کے آپ جوہر ہیں، کریم ہیں. ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ ہم صرف تماشائی ہیں؟ ہم تماشائی نہیں ہیں. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو بنیادی تبدیلی کے لیے ضرورت ہے. اور بنیادی تبدیلی کے بارے میں میں نے دن بتایا تھا نا، 3 بنیادی چیزیں ہیں. یونیورسٹی کھول لو، بہت بڑا تاجر بن جاؤ، پی ایچ ڈی کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. سب سے بڑا مقصد ہمارا کیا ہے؟ صحیح ایمان، عمل صالح، نمبر 1. اور نمبر 2 وحدت، اور نمبر 3 دعوت. دعوت ایک مسلمان کی سب سے بڑی کمائی ہے. آدمی جب سیکھ لے، عمل کر لے تو اس کو بتانا چاہیے لوگوں کو. تو دعوت سب سے بڑی کمائی ہے. اسی دعوت و تبلیغ کے ذریعے آج مسلمان تمام کمزوریوں کے باوجود اس حد تک موجود ہیں کہ قریب کچھ دنوں بعد دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہو جائے گی. سب سے بڑی آبادی کس کی ہے؟ عیسائیوں میں تو کئی فرقے ہیں، ان میں کیتھولک چرچ کی سب سے بڑی آبادی ہے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ یا ہو سکتا ہے اگر صحیح تعداد. بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کہیں بھی دیکھو بتاتی ہی نہیں. اگر دیکھو بھائی مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں کیا ہے؟ خاموشی. اچھا دیکھو بھائی فلسطین کی دنیا میں کتنی تعداد ہے؟ خاموشی. ہندوستان میں مسلمانوں کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ خاموشی. چائنا میں کتنی صحیح تعداد ہے؟ خاموشی. رشیا میں کتنی صحیح تعداد ہے؟ وہاں تو تھوڑا بتاتے ہیں کہ ہاں تعداد صحیح بتائی جاتی ہے، اور وہاں سب کچھ وہاں پر اس وقت سمجھیے سب سے زیادہ اچھا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ کہاں وہاں مسجدیں ڈھائی جا رہی تھیں، اور کہاں یہ ہے کہ موجودہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس نے 8000 مسجدیں بنوائی ہیں. یہاں مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں. ایک ٹائم یہ تھا کہ 90 سے پہلے، 1990 سے پہلے وہاں یہ تھا کہ رشیا میں مسجدیں کتنی ڈھا دی گئی ہیں. کہیں کہیں مسجدیں بچی ہیں، کیونکہ پورا ایریا رشیا کے عموماً اسلامی حکومت رہ چکی ہے، تو ڈھا دی گئی تھیں. اب یہ ہے کہ حالات بدلے ہیں، تو وہی جو ڈھا رہے تھے آج وہی مسجد بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کے خرچے پر 8000 مسجدیں بن گئی ہیں. تو ایک وہ بھی ماحول ہے. تو یہ مصیبت یہ ہے کہ کہیں تعداد بتائی جاتی نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تعداد، فلسطین کی تعداد کتنی ساری دنیا میں فلسطینیوں کی. خاموشی. نہ گوگل مل رہا ہے، نہ اور کہیں مل رہا ہے. اور دیکھا یہودیوں کی تعداد، یہودیوں کی تعداد مختلف ڈھنگ سے بتا رہے ہیں. کہیں یہ کہ بھائی ان کی ریئل تعداد جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور یہودی کی حیثیت سے ان کا تعارف ہے تو کوئی 1.5 کروڑ ہے. 70 لاکھ وہاں ہیں کیا نام ہے اسرائیل میں، اور 60 یا 59 لاکھ
اس میں ہیں، کیا نام ہے، امریکہ میں، اور اس کے بعد زیادہ تعداد ان کی ہے فرانس میں ہے، ہاں اس کے بعد تیسرے نمبر ایران میں ہے، ایران میں 20 لاکھ یہودی ہیں، سمجھیے دوسرا یہودی ملک ایران ہی ہے، یہودی 20 لاکھ وہاں ہے، تیسری سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی ایران میں ہے، یعنی ہر جگہ سے کالے کلوٹے جہاں ہیں وہ یہودی ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی اٹھا لا رہے ہیں اسرائیل، وہیں بغل میں ایران میں ہیں 20 لاکھ، ان کو نہیں لے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایران میں وہاں تہران میں ایک بھی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے، 5-7 سال پہلے ایک مسجد تھی وہ بھی ڈھا دی گئی، اور یہودیوں کی 200 معبد ہے وہاں صرف تہران میں، اور جب دجال آئے گا تو 70,000 یہودی وہیں سے نکلیں گے لمبے جبے پہنے ہوئے ایران سے، تو یہ ہے تعداد مسلمانوں کی بتائی نہیں جا رہی ہے، تعداد اگر بتائی جائے تو اندازہ ہو، تو کہنا یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ، اچھا آج جتنا دعوت و تبلیغ کرنے کی آزادی ہے دنیا میں، اس سے پہلے کبھی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ یا کہ اس کے بعد جو غیر مسلم حکومتیں تھیں اس دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں، یعنی بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، عثمانی سلطنت کے دور میں، یعنی سب کے ٹوٹنے کے بعد اور کہیں یہ تھی؟ اسپین سے نکال دیے گئے تھے، اسپین میں جتنی آبادی تھی مسلمانوں کی 800 سال وہاں حکومت کی، اور 16ویں صدی میں وہاں سے نکالے گئے، تو کچھ مائگریٹ ہو گئے موروکو میں، ٹونس کے ایریا میں، کچھ سمندر میں ڈوب گئے، اور کچھ کو ان کو کرسچن بنا دیا گیا زبردستی، ڈھونڈ کر کے سب کو ختم کر دیا گیا، لیکن اب وہاں بھی آزادی ہے، وہاں بھی بہت سے جو وہاں کرسچین ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو مسلمان تھے، تو پتہ لگا کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو اب ہر جگہ آزادی ہے تو تبلیغ کی اور اسلام قبول کرنے کی۔ 3-4 ملک ایسے ہیں یا 5 ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں پابندی ہے، جہاں اسلام کا نام نہیں لے سکتے، کیا ساری دنیا میں اختیار ہے، اب دعوت و تبلیغ کیجیے، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اتنا جبر کے باوجود، اور ابھی جن کو پکڑ کے لے گئے تھے اس میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ان 3 جو اصول ہیں ترقی کے اور بڑھنے کے، پروگریس ہونے کے اور صحیح اسلام کی تنفیذ کے، وہی 3 چیزیں ہیں، لیکن عموماً آج مسلمان جس طرح جیتا ہے تو عموماً جہاں گنجائش جتنی ہے، یہاں اسلام پر عمل کرنے کی کتنی گنجائش ہے، اور جتنی گنجائش ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے؟ بھئی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہیں کوئی روکے گا؟ نماز پڑھنا چاہیں کوئی روکے گا؟ صحیح عقیدہ رکھنا چاہے کوئی روکے گا؟ تو اتنا جبر کے باوجود آج جتنی آزادیاں ہیں اتنا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہاں کتنا عمل ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب سے بڑی ترقی اور سب سے بڑی پہنچ یہاں پر لوگوں کی یہ ہے کہ بہترین سیکولر آدمی بن جاؤ، سرمایہ دار بن جاؤ، اور سیاسی عمل ہونا چاہیے، یا کوئی دینی جماعت ہے تو دینی جماعتوں کا حال یہی ہے کہ ساری دینی جماعتیں اپنی بھیڑ بکریوں کو لیے چاروں طرف سے گھیرے میں رکھتی ہیں، دیکھو دوسری جگہ میں بھاگ جانا، سمجھ رہے ہو تعبیر؟ اس تعبیر کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ وحدت کو اس طرح تاراج کر دیا، دعوت و تبلیغ ہے ہی نہیں، وحدت کو تباہ برباد کر دیا ہے، وحدت کی کوئی بنیاد ہے؟ دعوت و تبلیغ اگر ہے تو کیسی دعوت و تبلیغ ہے؟ مذہبی دعوت، یعنی فرقہ پرستانہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ تو ہے دین کی دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہندوستان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی؟ تو کتنے لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں غیر مسلموں میں؟ اگر ہر مسلمان طے کر لے کہ زندگی میں کم سے کم ایک ہندو کو مسلمان بنائیں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا نہیں، بیلنس بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ اچھا یہی صرف اور سب کرنے کے بجائے صرف یہ اگر ہو ہر مسلمان طے کر لے کہ ہمیں ایک ہندو کو نان مسلم کو مسلمان بنانا ہے تو پوری دنیا، پورے ہندوستان کا تعداد کا بیلنس بدلے گا نہیں بدلے گا؟ یہی کہ چلو دوسرے ناحیے سے دیکھ لو،
اگر ہر مسلمان جو اس کی معیشت ٹھیک ہو اس طے کر لے کہ کوشش کر کے کسی لڑکی ہندو لڑکی سے شادی کریں گے، نوجوان شادی کرتے رہتے ہیں نا، جس کو لب جہاد کہتے ہیں، وہ اس کو حقیقت میں بدل دیں اور ہر سال کوئی 10,000 لڑکیوں سے جو اسمارٹ ہوں، ذہین ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس سے شادی کر لے تو بیلنس بدلے گا نہیں بدلے گا؟ تو بہت سے امکانات ہیں، بہت سے امکانات ہیں۔ اگر آپ ویلفیئر کا سسٹم قائم کریں صحیح ڈھنگ سے، اور جو اصلی باشندے ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ان سب کی خدمت کریں تو بیلنس بدلے گا نہیں بدلے گا؟ یہاں رہنا ہے، ظاہر ہے کہیں اور جا نہیں سکتے، جا سکتے ہیں کہیں؟ اور جائیں گے تو کہاں؟ یہاں کفر جیسے دوسری جگہ کفر، کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن یہاں ہے، آپ کی تہذیب ہے، کلچر ہے، گھر در ہے، سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں دوسری جگہ تو کب وہاں سے بھگا جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ جیسے ابھی لوگ بہت جاتے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، اگر حالات بدلے وہاں اور سخت قسم کی جیسے یہاں کی ہندوتو ہیں ویسے وہاں کی کرسچن سلیبی بن جائیں تو وہاں سے بھگائیں تو کتنی ہجرت کرو گے؟ اور سب ہجرت کر پائیں گے؟ اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جو ریئل ہے 35 کروڑ ہے، کون اپنے یہاں بسا لے گا؟ تو یہ رہنا یہی ہے، تو کیسے رہیں؟ منصوبے کے ساتھ رہیں، تیاری کے ساتھ رہیں، آنکھ کھول کے رہیں اور صحیح مسلمان بن کے رہیں۔ حالات بدل جائیں گے نہیں بدل جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ جب شروع کیا تھا مدینہ مکہ میں، تو جتنے کٹھن حالات وہاں تھے آپ کے مکہ میں، کیا یہاں اس سے زیادہ کٹھن ہے؟ اس کے مقابلے میں 5% کٹھن نہیں ہے۔ کوئی آپ کی روزی چھین رہا ہے، کوئی آپ کو گھر میں بند کر رہا ہے، کوئی مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے روک رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھنے سے پٹائی کر رہا ہے، کچھ تو نہیں ہے۔ پھر رونا کیوں؟ حالات جیسے بھی ہوں پھر بھی حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم صحیح ڈھنگ سے منصوبہ بند زندگی گزاریں تو ہندوستان میں بھی بہت سی امکانات ہیں، اور یہ طے کریں۔ اور یہ کوئی چلانے ضروری تھوڑی ہے کہ کسی کو مسلمان بنا لیا، فوٹو کھنچا کر کے اور میڈیا بھیج رہے ہیں۔ چپکے سے کام کرو بھئی۔ سری دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تک کی؟ 3 ہی سال کا ہے۔ 3 سال تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ ابھی اپنے وانذر عشیرتک الاقربین یہ 3 سال تھا۔ پھر کہا فاصدع بما تؤمر، جتنا آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو عوام میں آئیے۔ لیکن عوام میں آئے تو آزادی ملی؟ کب ملی آزادی؟ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تھا، سن 6 نبوی میں کیا تھا۔ تو حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد راستے کھلے، تب طاقت ہوئی، تب جا کر کے پبلک میں بھی کہنا شروع کیا۔ لیکن پھر بھی جبر و تشدد برابر رہا، حتیٰ کہ 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو لے کر کہاں جانا پڑا؟ شعب ابی طالب میں، یعنی کھانا دانا پانی سب سوشل بائیکاٹ۔ یہاں کا بائیکاٹ ہے؟ تو حالات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے مکہ میں دعوت و تبلیغ میں 13 سال تک، اس طرح کی آپ کے پاس ہے دباؤ؟ یہ اگر کرنا چاہیں جو جتنے پورے پلاننگ ان کی ہے کر پائیں گے؟ صرف ڈرانے کی بات ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں ہے وہ ڈرا رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔ وہ سب ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی بھئی آپ نے وہ بنا لیا قومی ترانہ تو آپ نے کیوں بنایا؟ صرف تمہاری جذبات کی تعبیر ہے، ہمارے لیے مصیبت و شرک ہے۔ ایسا بناؤ جو اس میں شرک نہیں ہو، تو جبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا ترانہ بناؤ جو ہمارے جذبات اور ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کے خلاف نہ ہو۔ نہیں کر سکتے تھے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کو ساتھ لے کے چلے۔ تو ان ظالموں نے کیوں بنایا ایسا ترانہ؟ یہ کہ اس کو قومی جھنڈے کے لیے قیام کرو، اس کو سلامی دو۔ کیوں سلامی دیں؟ یہ زمین کو کیا نام ہے مانو ماں مانو، اس کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو۔ اور تم پوجا کرو، ہم کیا کریں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسی یہ جبر و دباؤ؟ یہ ہے ڈرا رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک یہاں پر مہاراشٹر میں ایک وہ ہے مدرس تھا، یہ تھا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، وہ وندے ماترم نہیں پڑھیں گے۔ وہ زبردستی کر رہے تھے کہ نہیں پڑھیں گے ہم، ہندو تھا مسلمان تھوڑے تھا، کہا نہیں پڑھیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد مقدمہ لے کر کورٹ میں چلا گیا، پھر فیصلہ ہوا، کہا آپ جبر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قومی ترانہ وہ نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے ہیں، ڈگری ہو گئی اس کو۔ تو یہ ہے کہ ہاں وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہوگا جھک جاؤ، جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ان کو سمجھاؤ، بتاؤ
کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کے حساب سے ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہماری شخصیت، ہمارے اقدار، ہماری تہذیب، ہماری کلچر، ہماری علم، ہر ایک کو تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ کیا کہ وہ آستھا کے نام پر تماشا کرو، ننگا ناچ کرو، آستھا کے نام پر جاؤ زمین چھین لو، آستھا کے نام پر مسجد گرا دو، یہ کیا تماشا ہوا؟ گنڈا گردی ہوئی، آستھا ہوئی ہے؟ تو یہ سب مسائل کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ فقہ الواقع جانتے ہو نا؟ ایک فقہ الکتاب ہے، فقہ الدین ہے، دوسرا فقہ الواقع ہے۔ فقہ الدین کیا ہے؟ دین کی مکمل جانکاری جو کتاب و سنت میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، تو یہ دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دین کو کہاں آپ نافذ کریں گے؟ واقعی میں تو، سماج ہی میں تو، اپنے اوپر نا۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہے تو دین کی نافذ کر پائے؟ مکے میں جب رہے نافذ کر پائے؟ واقع وہاں کی صورتحال کیا تھی؟ ہر چیز میں پابندی، سجدے پر بھی پابندی تھی، لیکن مدینہ میں آئے اور جب وہاں کر کے اپنی آزادی ملی، پھر حکومت بھی قائم کیا، اسلام کی تنفیذ ہوئی۔ تو وہاں کا واقع مکہ کا الگ تھا، مدینہ کا واقع الگ تھا۔ جس میں ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں واقع کیا ہے، صورت حال کیا ہے، کرونالوجی کیا ہے، وہ ساری چیزیں جاننا پڑے گا، نہیں جاننا پڑے گا؟ کتاب میں پڑھ لیا، اس کی کتاب بند کر دیا، تطبیق کے لیے جو پڑھیں آپ، اس کو آپ کو جاننا پڑے گا نا۔ اس کی تنفیذ کے لیے آپ کو صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونی چاہیے، حالات کا جائزہ لیں، وہاں کیا تقاضے ہیں، کیا رکاوٹ ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کیا حالات ہمارے ہم آہنگ ہیں، سب جاننا پڑے گا، نہیں جاننا پڑے گا؟ تو فقہ الدین بھی جاننا ضروری ہے اور فقہ الواقع بھی جاننا ضروری ہے۔ فقہ الواقع آج یہ سب سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اور یہ اخوانی کی ان کی دین ہے، جبکہ علامہ ابن قیم نے علام الموقعین میں اس کو بیان کیا ہے، فقہ الواقع کو، اسی لفظ کے ساتھ، فقہ الواقع۔ اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا تو دیکھا تو اس کو اقتباس سے نکالا، اس میں پرچے میں دیا کہ دیکھیے آج فقہ الواقع کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں یہ لوگ، اور وہاں اتنا پہلے انہوں نے حضرت امام ابن قیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو فقہ الواقع ہمیشہ جب آدمی کے اندر گہرائی بصیرت پیدا ہوتی ہے تو اس کے دین کی، تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے فقہ الواقع سمجھے، واقع کو سمجھے، اور ہمیشہ علماء نے اس کو جانا اور سمجھا، اور فتاوی اور فقاہت اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یا فقہ نوازل جتنے ہوں گے اسی وقت حل ہو سکیں گے جب آدمی کو فقہ واقع آتی ہو۔ فقہ الواقع نہیں آتا ہے، جانتا ہے، تو فقہ نوازل وہ نہیں سمجھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو فقہ الواقع جاننا ضروری ہے۔ صرف کتاب میں پڑھ لینے سے یہ فقہ النوازل ہے یہ وہ تھوڑا آ جائے گا۔ ضروری ہے اپنے چاروں طرف دیکھیں، جانیں کہ اس کی تطبیق کیسے ہو، کیسے ہم اس کو نافذ کریں گے، کیا ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، اور ہم کیسے لوگوں کو اس پر تیار کریں۔ تو آج کے بارے میں ہندوستان میں جو ہم ہیں، جی رہے ہیں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ 3 اساس پر کام کریں، اور جتنا بھی کر سکتے ہوں صحیح ڈھنگ سے اپنی ساری صلاحیت کو بروئے کار لا کر کرنا پڑے گا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ علماء کر سکتے ہیں۔ قیادت انہی کے ہاتھ میں رہے گی، وسائل و ذرائع ہو سکتا دوسروں کے ہاتھ میں ہو، ان سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن یہ کام قیامت تک کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ کون سے علماء؟ علماء ربانیین، صحیح قسم کے علماء ہیں، یہ جعلی قسم کے علماء نہیں۔ تو یہ سب آپ لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آنکھ کھول کے دیکھیے، اور اپنی ذات میں گم مت رہیے۔ آج کمی کیا ہے؟ سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کل معجب برائیہ اور کل یحب الدنیا، دو بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب حالات بگڑیں گے تو سب سے زیادہ انسان کے راستے میں، ایک مسلمان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوگی؟ حب الدنیا اور کراہیت الموت۔ تو یہ حب الدنیا میں سب کچھ آ گیا کہ انسان اپنی ذات کے لیے جیے۔ آج ہر آدمی، دنیا ایسی بنا دی گئی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اور ہر آدمی کی اپنی ذات کی پرائیویسی ہے، اسلام اس کو اپروو کرتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ یعنی ایک انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، ایک انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، انسان کی اپنے ذاتی یعنی جنمی ضرورتیں ہوتی ہیں،
تو اسلام کو اس کو اسلام اپروو کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور دوسروں کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو انسان کی پرائیویسی کو انویٹ کرے۔ پرائیویسی اور انویژن سمجھ رہے ہو؟ پرائیویسی اور انویژن سمجھ رہے ہو؟ آپ کی عزت نفس ہے، کسی کو اجازت ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ کسی کو اجازت ہے کہ آپ پر جبر کرے؟ کسی کو اجازت ہے کہ آپ کے ذاتی مسائل میں مداخلت کرے؟ تو اس دائرے میں اسلام ہر مسلمان کو، ہر شخص کو یہ پرائیویسی دیتا ہے، اس کے حقوق ہیں۔ لیکن ہر آدمی اگر اپنی پرائیویسی اور بنیادی ضرورتیں اپنے ساتھ نہ رکھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جانور کی سطح پہ اتر آئے گا۔ اگر اس کی ساری عزت نفس اور اس کی خاص جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، جو اس کے پردہ ہوتا ہے، سطر ہوتا ہے، تو اس کو آدمی اگر ختم کر دے تو کچھ بچے گا؟ تو اسلام جتنا اپروو کرتا ہے انسان کی ذاتیات کو، جس میں اس کی چوائس ہے جواز کی حد تک، جس میں اس کی عزت نفس ہے، جس میں اس کی عزت کے تحفظ ہے، جان کا تحفظ ہے، دین کا تحفظ ہے، یہ سب پرائیویسی ہے انسان کی نہیں ہے؟ عزت میں وہ ہے، اس کے گھر والے ہیں، تو اس میں تو کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو تو جتنا اسلام دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی مذہب نہیں دیتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے پھر آدمی زندگی میں گزارے تو دوسروں کے لیے گزارنا چاہیے، دین کی خدمت کے لیے گزارنا چاہیے، سماج معاشرے کے لیے سوچنا چاہیے، اور وہیں سے دائرہ ہوتا ہے اخوت کا، مساوات کا، ہمدردی کا، تناسب کا، خبرگیری کا، حتیٰ کہ تزکیہ تک آ جاتی ہے بات کہ اپنی ضرورت روک کر کے دوسری کی ضرورت پوری کر دے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو آج جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے، صرف اپنے جیب و پیٹ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور زندگی بھر اسی کے لیے بھاگتا رہتا ہے، لگتا ہے نہ پیٹ بھر رہا ہے نہ جیب بھر رہا ہے، ہوس ہی ہوس، ہوس ہی ہوس۔ تو یہ طرز زندگی جو ہے مسلمانوں کی، اس طرز زندگی نے سب کو پامال کر دیا ہے۔ آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل تنہا زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، بھلا سوچ رہا ہے۔ اگر بھلا سوچے، تناسب کی زندگی گزارے، اخوت کی زندگی گزارے، دوسروں کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچے، دوسروں کے خیر کے بارے میں سوچے، تو آج یہ خود غرضی والا ماحول ہے اور ہر انسان اپنے خول میں جی رہا ہے، یہ چیز نہیں رہے گی۔ پھر پروگریس کرتا ہے انسان، خود پروگریس کرتا ہے، اس کے آس پاس لوگ پروگریس کرتے ہیں، اس کے خاندان، گھر کے لوگ پروگریس کرتے ہیں، بلکہ پوری جو حیات اجتماعیہ ہے مسلمانوں کی، سب پروگریس پر ہو جاتے ہیں۔ لیکن خود محسوس کیجئے کہ ہر آدمی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں سوچتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں کہ خیر ہو، کبھی آدمی سوچتا ہے پوری امت کے بارے میں، یہ کچھ نہیں کر سکتا تو کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خیر میں رکھ، ہر فتنوں سے بچا، جبکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہمیشہ دعا کرے۔ تو یہ سب کبھی ہوتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں دعوت و تبلیغ کرنا، سکھانا پڑھانا، امر بالمعروف کرنا، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کی عزت و تکریم کرنا، سماج معاشرے میں مجبوروں کے کام آنا، یتیم، بیوہ، مسکین، اور پھر عام مسلمانوں کے بارے میں، خیر کے بارے میں سوچنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں سوچنا، مسلمانوں کے اچھائی کے بارے میں، صحیح دین کو سکھانے کے بارے میں سوچنا، یہ ہو پاتا ہے؟ بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے عمومی تعلیم ہے کہ دینی زندگی گزارنے کے لیے جس سوچ کے ساتھ گزاریں اور جس عمل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ان اساس پر اس کا ایمان صحیح ہو، عمل صالح ہو، اتحاد وحدت کی ساری جو ذرائع ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا، اتحاد کی جو ذرائع ہیں وہ ساری ذرائع کو اپنے اندر سمو لینا، یہ ضروری ہے۔ اگر آدمی ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے، اور بھی دعوت و تبلیغ کے بارے میں کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، داعی ہے، اور مبلغ و داعی میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اس میں داخل ہے، دعوت و تبلیغ بھی داخل ہے، ابلاغ بھی داخل ہے، اور جہاد بھی داخل ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جہاد بھی داخل ہے۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے؟ راستے کی جو رکاوٹ ہیں، جو اللہ کے بندوں کو صحیح دین سمجھنے کے لیے موقع نہیں دے رہی ہیں، اس کو ازالے کے لیے جہاد کیا گیا کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یا ظلم ہو رہا ہے اگر انسانیت پر، مسلمانوں پر، تو وہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سب تو معطل ہے، مسلمانوں کا اسلامی سیاسی عمل معطل ہے،
مسلمانوں کا اسلامی سماجی عمل معطل ہے، مسلمانوں کا جہاد کا عمل معطل ہے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا عمل معطل ہے. کچھ بچا ہے بتاؤ، ہے کچھ ہے؟ جس معیار کا اور جس مقدار کا اور جس ڈھنگ سے ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کچھ ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اور اگر ہیں اس وقت اگر صورتحال کا جائزہ لیں اس ہندوستان میں تو ہمارے اوپر کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو واقع ہے اس میں کتنی گنجائش ہے ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے اور انفرادی اجتماعی زندگی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے. سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے مسلمانوں کو ایز اے ہول کس طرح ان کا کیا پروگرام ہونا چاہیے اور کیا منصوبہ ہونا چاہیے کہ کیسے مسلمان یہاں اسلامی زندگی گزاریں. سب سے بڑا فریضہ یہ تو ہے، لیکن کیا اس سلسلے میں کوئی کام ہو پا رہا ہے؟ اور جب یہ ہماری پلاننگ بنے، پروگرام بنے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم ہندوستان میں زندہ رہیں تو وہیں سے شروعات کرنی پڑے گی. ایمان درست کرو، شرک نہ رہ جائے، بدعت نہ رہ جائے، عمل صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کو جوڑ کے رکھو اور لوگوں میں خیر پھیلاؤ. یہی تو ہوگا. تو ہماری زندگی کی پرائیورٹیز میں بحیثیت مسلمان ہندوستان میں سب سے پہلے ہمارا منصوبہ یہی بنے گا کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کی صحیح دعوت، صحیح عمل، وحدت اور دعوت و تبلیغ، یہ بنیادی چیز ہے. باقی سب ثانوی ہیں. یونیورسٹی قائم کرنا، بڑا بزنس قائم کرنا اور دوسرے ویلفیئر کے کام کرنا، سماجی سدھار کی بات کرتے ہیں نا آج کے زمانے میں. جو سیکولر کسی مسلمان ہیں تو ہمیشہ مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے، تعلیم پیچھے سے زیادہ وہ خستہ حال ہیں. اگر تعلیم میں پیچھے یہ کوئی دلیل ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا؟ اس کی مثال دیکھ لو علی گڑھ میں ایک محلہ ہے سر سید نگر. گنیز بک میں وہ کہا جاتا ہے دنیا میں سے زیادہ پڑھے لکھے محلہ والے ہیں. وہاں مرد عورت سب ایم اے سے کم نہیں ہے، کوئی ایم اے پی ایچ ڈی سب ہیں، لیکن سب سے گئے گزرے. پڑوس میں کوئی اگر مر جائے تو دوسرا کہے یار کتنے بدتمیز لوگ ہیں، شور کرتے ہیں. ایسے کہیں گے. اگر پڑوس میں کوئی انتقال کر جائے تو یہ نہیں کہ بھائی خبر گیری کریں، تعزیت کے لے جائیں یا کوئی مدد کی ضرورت کریں. بھائی کہیں گے عجیب قسم کے لوگ ہیں، شور کرتے ہیں، رات کو ہنگامہ کرتے ہیں. اور مر جائے گا تو یہ آدمی کہیں تو ظاہر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ ہے پڑھے لکھوں کا حال. سب پڑھے لکھے نہیں، سب سے پڑھا لکھا جو محلہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ گنیز بک میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے اسی محلے میں ہیں، اور کوئی آدمی ایم اے سے کم نہیں ہے. مرد عورت نوجوان بوڑھے سب ہائی ایجوکیشن اور ہائی ڈگری، لیکن دنیا کے گئے گزرے لوگ ہر اعتبار سے، فکر کے حساب سے، عمل کے حساب سے. خود پرستی اتنی کہ دوسرے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو لگے گا جیسے ملک الموت آ گیا روح کھینچنے کے لیے. یہ سب تجربے ہیں. اور میں وہاں جب تقریر کرتا تھا کبھی کبھی کہتا تھا کہ اتنے بخیل کم وقت کہ کئی 2-2 لاکھ تنخواہ پائیں گے اور کوئی مہمان آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ملک الموت روح پھونکنے آ گیا، روح کھینچنے آ گیا ہے. اور اگر کوئی اگر جب فساد ہوتا تھا تب سب سے زیادہ علی گڑھ میں فساد ہوتا تھا. کمنل ہندو مسلمان کی لڑائی سب سے زیادہ علی گڑھ میں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوؤں کو یہ تھا کہ اسی علی گڑھ کی وجہ سے لوگ پاکستان بنانے کو سب سے تقویت ملی ہے. اور سب پورے لڑکے بالکل فوج کی حیثیت نکل جاتے تھے، سارے ہندوستان میں تبلیغ کرتے تھے کہ پاکستان بنانا ہے. اور جناح کو سب سے بڑی طاقت وہیں سے ملی تھی یونیورسٹی سے. اسی لیے کہ آر ایس ایس والے بہت زیادہ ناراض رہتے تھے. اور جب تقسیم ہوا تو یہ پوری اس وقت جو دوسرا ان کا سر سنچالک تھا اس نے اسلحہ وغیرہ سب منگوا لیا تھا کہ یونیورسٹی کو پھونک دینا، ختم کر دینا ہے، لیکن نہیں کر پایا. تو سب سے زیادہ فساد ہوتا ہے. فساد کے ٹائم میں ایک ہم وقت بیٹھ کے گھروں میں بلو فلمیں دیکھیں گے، اور اسٹوڈنٹ اگر ہیں اتفاق نہیں گھر جا پائے ہیں تو کیا کھائیں گے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شہر والے بیچارے دیگ بنا کے لائیں گے، کھانا کھلائیں گے. اور جتنے یونیورسٹی والے ہیں کم وقت وہ اپنا گھروں میں بیٹھ کر بیویوں کے ساتھ بلو فلمیں دیکھیں گے. تو یہ ہے تعلیم کا حال. اور کبھی کبھی وہی ہال میں جا کر کبھی کبھی تقریر کرتا تھا
جب کام ہوتا رہتا تھا تو تقریباً 15-16 ہال تھے اس زمانے میں جب ہم لوگ ایکٹیو تھے، تو 14 میں نے درس دروس شروع کروا دیا تھا. جب گیا تھا تو ایک آدمی بھی نہیں تھا جو اہل حدیث جو تھے وہ بھی چھپے رہتے تھے، لیکن بعد میں پھر ہر جگہ پہچان بن گئی تھی. تو لیکن جو کہتا تھا میں کہ ہندو یونیورسٹی میں جو ہیں یہ بھیا بھتیجوں کی یونیورسٹی ہے، بھتیجوں کی یونیورسٹی ہے، دامادوں کی یونیورسٹی ہے، بہوؤں کی یونیورسٹی ہے. جو ایک جگہ مرتبہ چلا گیا تو پورے گھرانے کو لاؤ، حتیٰ کہ جاہل بیوی ہے کم پڑھی ہوئی آہستہ آہستہ پڑھا کر کے اگر عربی اردو ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کو بھی لگا دیتا تھا، اپنی بیوی کو بھی کھینچ کے لاتا تھا، اس کو بھی لگا دیتا تھا. یہی سب رہتا تھا تماشا. اسی میں کہتا تھا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ جس میں 95% ایسے، 5 کو چھوڑ دیجئے، 95% ایسے ہیں جن کو لالو پرساد یادو کے حوالے کر دینا چاہیے. ایک ڈنڈا دے دے، ایک بھینس دے، بھینس چرائیں کم وقت، کوئی صلاحیت نہیں، صرف زبردستی گھس گئے ہیں اور اقربا پروری ہو رہی ہے. اور وہ مصیبت آتی ہے یونیورسٹی پر تو علماء جا کے بچاتے ہیں، اور وہیں کمینے صرف علماء کو گالی دیں گے. علماء نے سر سید کو یہ کہا، انہوں نے یہ نہیں چلنے دیا، جبکہ سر سید مرزا غلام قادیانی سے بڑا گمراہ تھا. اس کی تفسیر پڑھو تو سر سید مرزا غلام قادیانی سے زیادہ گمراہ تھا. وہ نہ نبوت کو کہا نبوت تو اکتسابی ہے، قرآن کریم نے کو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. جبریل کا کوئی تصور نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے. یہ مرزا غلام کہتا تھا، وہ تو صرف اتنا ہی کہتا تھا کہ وہ نبی ہے. یہ تو کہتا ہے نبوت اکتسابی ہے اور فرشتے سے کچھ نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، جنت جہنم نہیں ہے. تو اس سے بڑا گمراہ نہیں ہوا. حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا میں اس کی ایک تفسیر ہے، 16 پاروں کی تفسیر کی ہے. وہ تفسیر میں دنیا میں سب سے بدترین تفسیر وہ ہے. کہتا ہے وہ بائبل کے اختلافات ایسے ہیں جیسے قرآن کے قرأت کے اختلافات ہیں. تو یہ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی کتابیں محرف کتابیں ہیں اس میں 4 قسم کی تحریفات ہیں، یا کمی کی گئی ہے، یا زیادتی کی گئی ہے، یا معنی بدل دیا گیا ہے، یا معنی اضافہ کر دیا گیا ہے حاشیے میں. تو یہ اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ وہ کیا نام ہے، وہ تو کوئی اختلافات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی تعریف ہی نہیں ہے. تو یہ وہاں پر اچھا وہاں علی گڑھ میں بھی شہر میں دیکھو تھوڑا بہت پڑھا لکھا رہے گا تو حدیث پر تان ضرور توڑے گا. یہ سب وہاں دیکھنے میں آتا تھا. وہاں کی فضا کو جیسے بدبو لگ گئی ہے انکار حدیث کی. یہ سب مسائل ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر کوشش کرتے تھے. ٹائم تھا یہ یونیورسٹی میں ہم لوگ حاوی تھے. ایک لڑکا تھا ڈینٹسٹ تھا، ادھر تھا بہار کا. ایک کال پہ اس کے 8,000 بچے اکٹھا ہو جاتے تھے. تو اسلامی تہذیب کی حفاظت، بچیوں کی حفاظت، الحاد و کفر سے حفاظت، سب سے بڑا کام یہی ہوتا تھا. تو یہ کہ وہاں پر صورتحال یہی ہے کہ تعلیم کی بات جو کی جاتی ہے، تعلیم حاصل کر لے تو مسلمان ترقی کر جائیں گے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیکھتے ہو جتنے زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے اتنے زیادہ دنیا دار بن جاتا ہے، اتنے زیادہ گرین پاسچر کے چکر میں رہتا ہے. گرین پاسچر جانتے ہو نا، ہری گھاس. جانور کیا کرتا ہے؟ ہری گھاس کی طرف بھاگتا ہے نا. تو زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو زیادہ ہری گھاس ڈھونڈتا ہے. اس کو یہ رہتا ہے کہ اس کو اور اچھی نوکری مل جائے اور زیادہ تنخواہ مل جائے. پھر وہ بھول جاتا ہے امت کو، قوم کو، لوگوں کو، کچھ نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. تو یہ سب مسائل ہیں کہ آپ یہاں رہیں بھئی. وہ تاریخ، آزادی کی تاریخ یہ سب چھوڑیے، وہ صرف کتابی باتیں ہو گئیں. اصل یہ ہے واقع کیا ہے، کس سچویشن میں ہم جی رہے ہیں اور ہم کیسے یہاں سروائیو ہو پائیں گے. سروائیو سمجھ رہے ہو؟ اپنی بقا کی لڑائی لڑنی ہے ہمیں، بقا کی اپنی لڑائی لڑنی. ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں جو محور دیا گیا ہے عمل کا، اس کی بنیاد پر ہم جاری و ساری ہوں جو بیان کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کوئی سپر مارکیٹ قائم کیا تھا، یا تجارتی پروگرام شروع کیا تھا، یا تعلیمی مشن شروع کیا تھا؟ کیا شروع کیا تھا؟ اور قیامت تک وہی چیز ہے. تو اسی سے سب سے بڑی کمائی ایک مسلمان کی اور سب سے بڑی محنت و کوشش ہو سکتی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانیت کو سدھارنے کے لیے سب سے بڑی محنت ہوتی ہے صحیح دعوت و تبلیغ. صحیح دعوت و تبلیغ اگر کریں تو ساری دنیا آپ کے پاس آ سکتی ہے، سب کچھ مل سکتا ہے.
ساری اگر دعوت صحیح ڈھنگ سے کریں تو اچھے سے بڑے تاجر بھی آ جائیں گے، پیسہ کمی نہیں رہے گا۔ تبلیغ جماعت کو دیکھو نا، اس وقت جتنا ریچ ہے تبلیغ جماعت کوئی نہیں ہوگا۔ ایک امریکن آیا، ابھی جو اختلاف چل رہا ہے اس کی کہانی کیا ہے جانتے ہیں بھئی؟ اس میں تبلیغ جماعت وہ ہے کاندھلا شیخوں کے گھرانے کا جائیداد ہے۔ تبلیغ جماعت جن لوگوں نے قائم کیا تبلیغ جماعت، وہ کون لوگ تھے؟ الیاس کاندھلوی، زکریا کاندھلوی، اور یہ سب جتنے کاندھلوی گھرانہ، تو ایک گھرانے کی ملکیت ہے، اور یہ تیسری یا چوتھی یا پانچویں جنریشن ہے اس گھرانے کی۔ 1932 میں قائم ہوئی، قریب 100 سال کے ہو رہے ہیں۔ تو 100 سال میں 3 جنریشن ہوتی ہے۔ تو موجودہ وقت میں الیاس صاحب تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے تھے، پھر ان کے پوتے، چوتھی جنریشن کے ہاتھ میں ہے یہ۔ تو اب یہ فساد کہاں پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک امریکن نے اسلام قبول کیا، تو موجودہ جو امیر ہیں ان کو اس نے پیشکش کی 14 کروڑ لے لو، 14 کروڑ لے لو، تو ان کا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ان کا گھرانہ تھا، یوسف صاحب انعام الرحمن کا گھرانہ جو تھا، اس نے کہا ہمیں دے دو، تو اس نے لے لیا۔ پھر اسے لیا، پھر اس کے بعد اس کا جو بدہضمی ہوئی تو لڑائی جھگڑا شروع ہوا، پھر اس میں لات گھونسا اسی مسجد میں ہوئی، پھر وہ 2 گروپ ہو گیا، اور پوری دنیا میں 2 گروپ ہیں یہ، انعامی تبلیغ اور یوسفی تبلیغ، 2 گروپ میں بڑھ گئے ہیں۔ تو اب یہ لیکن دیکھو اندازہ کہ ایک آدمی نے، ایک امریکن نے 14 کروڑ دینے کی کوشش کی کہ لے لو۔ تو اگر دعوت و تبلیغ کریں تو دولت بھی آئے گی، تجارت بھی آئے گی، اور ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ تاجر بڑے سے بڑے ہو جائیں گے۔ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان اپنے زمانے کے سب بڑے تاجر تھے کہ نہیں تھے؟ ایک مرتبہ میں کتاب الجہاد پڑھا رہا تھا مغنی میں، کچھ وکیل تھے، کچھ اور تھے، 8-10 کو جو کانفیڈنس کے، تو پڑھا رہا تھا، تو اس میں آیا کہ جہاد کے لیے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ ان کی جائیداد سے کتنا دے دیں۔ تو ظاہر ہے ایک آدمی 1/3 دے سکتا ہے اپنی جائیداد سے نا، تو 1/3 کے سوا انہوں نے جو کہا کہ فلاں اتنا دے دو، تو کہا جتنے بدری صحابی ہیں بدر اور احد میں جو شریک ہوئے تھے، کہ ان کو 500 درہم دینا ہے، دینار دینا ہے، 200 دینار دینا ہے۔ تو 1 دینار کتنا ہوا جانتے ہو؟ 1 دینار میں 4 گرام اور 20 ملی گرام ہوتا ہے، بولو تو 200 کا کتنا ہو گیا؟ کئی گرام ہو جائے گا؟ 800 گرام ہو گیا نا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے 200 یا 500 کہا تھا، 500 کہا تھا۔ تو اگر 500 دینار دینے کو کہا تو کتنا ہو گیا؟ 2 کلو، سیدھے 2 کلو، 2 کلو سے کچھ زیادہ ہو جائے گا، 2 کلو سونا ایک صحابی کو۔ امہات المومنین جتنی تھیں اس وقت زندہ ان کے زمانے میں، ان کو کہا تھا ان کو ڈبل، اس کے ڈبل دینا ہے، تو ان کو 4 کلو۔ آج کوئی کسی کو حوصلہ ہے اتنا دے لے؟ تو اتنی دولت تھی اس زمانے میں۔ بھئی آج دولت جو اس کی پروڈکٹ پیداوار ہے ہر زمانے میں بڑھتی رہتی ہے نا۔ جیسے GDP پہلے کتنی ہوتی تھی، آج کتنی ہونے لگی ہے۔ جیسے امریکہ GDP اب 30 ٹریلین سے زیادہ ہونے لگی ہے، اور اس کی 17-18 ٹریلین ہونے لگی ہے۔ چائنا کی انڈیا کو بہت جھوٹ بول کر کے 3 ٹریلین تک پہنچا رہے ہیں، اور کہتے ہیں 4تھے نمبر پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو ٹریلین پہلے بات آتی تھی، پہلے GDP ٹریلین تک آتی تھی، پہلے تھوڑی رہتی تھی۔ تو اس زمانے میں انہوں نے اتنا دیا، اور کوئی 2 کلو 4 کلو سونا دلوا دیا، تو کتنا زیادہ ہو گیا؟ جو وصیت کر سکتے ہیں 1 ثلث میں، اور پوری دولت کتنی رہی ہوگی اس وقت؟ کوئی جوڑا سا میں نے، یعنی آج سے 12 سال پہلے کل جوڑا تھا کہ کتنا انہوں نے دیا، تو کوئی تجاوز ہو جاتا تھا 1 ارب کے قریب، 1 ارب کے قریب انہوں نے
دیا تھا انتقال کے وقت اچھے صحابہ کو، جو بدری یا احد کے صحابی تھے، اور ان کو جو امہات المومنین تھیں، اور 1000 اونٹ گھوڑے میں ساز و سامان کے جہاد کے لیے دیا تھا۔ تو دولت کی کمی ہوتی ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد تھوڑا ہی کہ محتاج ہو جاؤ بھئی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی کس کی ہے؟ کس ملک کی؟ قطر کی ہے۔ سب سے زیادہ $1,10,000 فیکس آمدنی ہے قطر کی۔ اس کے پیچھے سب ہیں، اس کے بعد پھر اچھا اس میں ٹاپ لوگوں میں مسلمانوں میں قطر ہے، کویت ہے، عرب امارات ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، یہ سب ٹاپ کنٹریز میں سے ہیں، اور قطر سب سے آگے ہے۔ اس سے آگے کسی جی ڈی پی نہیں ہے۔ یہ جو بہت آگے رہتے تھے، جیسے یہ ہے کسی کے $56,000 فیکس آمدنی ہے، یہ ڈالر کی بات کر رہا ہوں، اور کسی کا امریکہ میں کوئی 40-40 ہزار فیکس آمدنی ہے، سب پیچھے ہیں اس سے۔ تو کہاں سے آ گئی؟ کچھ گئے تھے، کچھ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ عرب والے جیسے ابھی جاتے ہیں چندہ کرنے، عرب میں لوگ نا پہلے وہ انڈیا میں آتے تھے چندہ کرنے کے لیے، پہنچے رہتے تھے سیٹھوں کے پاس، کچھ مدد کر دو، کچھ مدد کر دو۔ یہ سب یعنی آزادی کے بعد تک یہ تھا کہ کتنے ابھی وہ جو عرب امارات 7 اسٹیٹ ہے نا، 7 ریاستیں ہیں نا، سب کا امارات ہے، تو اس کا ایک کا جو صدر ہے وہ آ کر کے مومن پورہ میں مسجد الحدیث میں پڑا رہتا تھا اوپر۔ اب آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ارب پتی ہو گئے ہیں۔ تو یہ دولت آنی جانی ہے، کب کس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، ادھر کتنا مل جائے۔ ابھی کہتے ہیں وہ مستقبل میں جتنا معادن ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں، اس کو صحیح طور پر اگر نکالا جائے گا تو دنیا میں سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں پاکستان میں 56 ملین ٹن سونا اور جستہ اور چاندی اور کیا کیا موجود ہیں۔ تو یہ وہاں پر یہ جو اس کے بیٹری بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کون مادہ سب سے زیادہ اس میں ہے؟ افغانستان میں ہے۔ یعنی پیٹرول وغیرہ ضرورت نہیں پڑے گی، چائنا سب سے زیادہ اس کا خریدتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کہتے اس مادے کو کیا کہتے ہیں جی، جس سے بیٹری بنتی ہے؟ تو وہی جو معدنیات میں سے ملتا ہے اسی سے بناتے ہیں، سب سے زیادہ افغانستان میں ہے۔ اور $500 بلین کا افغانستان سے چائنا نے معاہدہ کیا ہے، وہاں خرچ کرے گا اور نکالے گا، اور وہاں کے روڈ بنائے گا، اور دنیا بھر کی ترقی کے راستے آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ اگر ہو صحیح ڈھنگ سے، مسلمان ہو، سب ہمارے ہیں، ہوگا کہ نہیں؟ تو اس وقت کتنے ایسے موجود ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور دوسری جگہوں میں، جو انتہائی مالدار ہیں، اور صحیح ڈھنگ سے مسلمان ہو گئے ہیں یا آ گئے ہیں، تو ساری دولت مسلمانوں کے کام میں آئے گی۔ تو یہ سب سے بڑی جو مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے، سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے، وہ یہی کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں، اس میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، جتنی صلاحیت کے لوگ ہیں سب مل جائیں گے، اچھے مزدور مل جائیں گے، اچھے مدرس مل جائیں گے، اچھے انجینئر مل جائیں گے، اچھے ڈاکٹر مل جائیں گے، اچھے منصوبہ ساز مل جائیں گے، اچھے تاجر مل جائیں گے، ہر قسم کے ساتھ مل سکیں گے۔ لیکن پڑھاؤ، یونیورسٹی قائم کرو، اور یہاں ہندوستان میں ایک یونیورسٹی دیکھیے، مسلم یونیورسٹی گئی 1920 میں قائم ہوئی ہے، یعنی پاس کیا ہے گورنمنٹ نے، اور آج کتنا 103-4 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس میں پسینہ آ رہا ہے۔ اگر گورنمنٹ نہ دے تو مسلمانوں کی توفیق نہیں کہ میں ایک یونیورسٹی چلا سکیں۔ 1,000 کروڑ گورنمنٹ دیتی ہے، اب کم کر دیا ہے شاید سالانہ۔ 1,000 کروڑ گورنمنٹ دیتی تھی یونیورسٹی چلانے کے لیے، 1,000 کروڑ کہاں لائے گے مسلمان؟ ہے اتنی طاقت ہندوستان میں؟ تو کتنا کام۔ اچھا عجیب مسئلہ، یہ تو نہیں پوری آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن اتنے بے بس ہیں کہ ایک اکلوتی یونیورسٹی ہے جو فل یونیورسٹی ہے، باقی تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا۔ جامعہ ملیہ ڈیمڈ یونیورسٹی ہے، یا وہ ہمدرد ڈیمڈ یونیورسٹی ہے، یا ادھر ادھر بچکانے قائم کیے ہیں، چندہ وندہ مانگ کے لائے ہیں، جیب پیٹ بھرتے ہیں، لوٹتے کھاتے ہیں، اس کی حیثیت یونیورسٹی کی ہے؟ جیسے جواہر لال نے وہ جوہر یونیورسٹی قائم کیا تھا، ختم ہے۔ وہ تو
ابھی جتنا ہے اتنا جامعہ اسلامیہ میں باتھ روم سے بڑا ہے. تب یہ ٹھگی لوگوں کو جیب بھرنے کے لیے، لوٹنے کھانے کے لیے یونیورسٹی تھوڑے ہے. اچھا اس میں بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے، اب سعودیہ کو یہاں والے جتنے ہیں سب گالی دیتے ہیں، نکما ہے. اور یہاں پہننے کو ٹھکانہ نہیں ہے، بچوں کو پڑھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہاں ہر 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ پر ایک یونیورسٹی ہے سعودیہ میں. اور ایسی بڑی یونیورسٹی ابھی نئی قائم ہوتی ہے اور مسلم یونیورسٹی سے بڑی ہو جاتی ہے. مسلم یونیورسٹی کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 35,000 بس. کل کیپیسٹی 35,000 ہے. وہاں چھوٹی یونیورسٹی آج ہی قائم ہوئی، کل اس سے بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لو اندازہ لوگوں کی کارکردگی کا، اور کتنی اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے کہ یہاں اتنے زمانے سے مسلمان رہ رہے ہیں، اور اپنے شیخی میں ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. قرآن اترا مکہ میں اور پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا ہندوستان میں. خاک سمجھا ہندوستان میں، خاک سمجھا ہندوستان میں. تو یہ شیخی بھی اتنی ہے. دیوبند کے علماء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جب تک سب نالائق ہیں، کم وقت مشرک ہیں، اور اتنا تماشا ہو رہا ہے. تو اتنا حال بگاڑ رکھا ہے، اور یہاں اتنے ناچتے گاتے ہیں، اور وہاں ہر 3 لاکھ پر ایک یونیورسٹی، ہر 3 لاکھ آبادی پر ایک یونیورسٹی موجود ہے. اور وہ بھی جو یونیورسٹی قائم ہوتی ہے تو میلوں کے حساب سے چلتے جائیے. ہاں بھی ابہا میں بھی گیا، وہ افضل جانتے نا، علی گشتہ صاحب جو پڑھاتے تھے، داخلہ ہوا تو کہا وہاں بس چلتی رہتی ہے برابر، اس میں ایک کالج سے دوسرے ایک کالج میں جانے کے لیے ہے. تو وہاں تو یہ حال ہے. یہاں چھوٹے سے کام کر لیا اور بھی روتے دھوتے بیوقوف بناتے، دھوکہ دیتے، یہ سب ہوتا ہے. تو ہماری حالت کیا ہے ہر اعتبار سے؟ کیوں اتنا گئے گزرے ہیں؟ اچھا ہم اجتماعی طور پر تجارت نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پر رہ نہیں سکتے، اجتماعی طور پر سیاست نہیں کر سکتے، اجتماعی دعوت نہیں دے سکتے ہیں. بس ہر آدمی اپنی پہ بھیڑ بکریوں کو اپنے کمرے میں لیے بیٹھا ہے. اچھا جب یہ مسئلہ ہو کہ اپنی پہ بھیڑ بکریوں کو سمجھ رہے ہو نا، ہر جماعت اپنی ماننے والوں کو لیے بیٹھا ہوا، کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ووٹ دینے آ جاؤ، کھلانے آ جاؤ، فساد کرنے آ جاؤ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی بھیڑ بکریوں کو لیے ہوئے بیٹھا ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ہمارے قبضے میں رہو، تاکہ پیٹ بھرتا رہے، جیب بھرتا رہے. یہ صورتحال ہے، گئی گزری حالت یہ ہے. سوال یہ ہے اس حالت میں جینا پسند ہے تو کیا کرو گے؟ ایسے رہو گے؟ ابھی سے سوچو، غور کرو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اس طرح بنائے کہ ہم مسلم ملت کا سرمایہ بن جائیں. خود بنانا پڑتا ہے. کوئی کتنا بھی کوشش کر لے، لیکن جب تک آپ کی اپنی خود سازی نہیں ہوگی، اپنی خود سیرت سازی نہیں ہوگی، تب تک آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کہ انسان کیا مٹی کا تودا ہے، اٹھا کے لاؤ ہے؟ اور اگر کچھ نہیں کرتا تو مٹی کے تودا کے برابر ہی ہے. تو ہر آدمی کو خود اپنے کو اتنا جنوین بنانا چاہیے، اتنا زوردار بنانا چاہیے، اپنی رجحان طے کر لے. اور سب سے بڑی بات یہ، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ ہر مسلمان دائی ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے. اور اگر آدمی عالم بن کر کے اگر دائی نہیں بن پاتا ہے تو بیکار ہے اس کا، چاہے کتنا بڑا مترجم بن جائے، کتنا بڑا مصنف بن جائے، کتنا بڑا خطیب بن جائے، کتنا بڑا ماہر ہو جائے ثقافت کا، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. سب سے بڑی خوبی ایک مسلمان کی ہو دائی بنے، اور کچھ بھی بن جائے لیکن دعوت و تبلیغ اس کی پرائیورٹی، اس کی ترجیح میں ہونی چاہیے، تو سمجھیے کامیاب ہو جائے گا. تو آپ کے سب کو لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ جہاں رہیے، جس جگہ رہیے، آپ کا سب سے بڑا اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری کیا ہے؟ دائی بننا. جتنا اور جنوین دائی، بہترین دائی بنو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے. دیکھیے اگر اتنا بنا لو اور یہ طے کر لو تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی بنیاد رکھ دیں اور یہی ابھی سے طے کر لیں. ہم مفسر بن جائیں، محدث بن جائیں، ادیب بن جائیں، ماہر فقہ بن جائیں، ماہر بلاغہ بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن سب سے پہلے کیا ہیں؟ ہم دائی ہیں. یہ ترجیح بن جائیں ہر قدم پر، ہر جگہ جہاں بھی رہے مشن ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. دائی مطلب کیا ہے؟ دین کا دائی ہی تو ہوا کہ اللہ کے نمائندے ہوئے. تو اللہ کے نمائندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ چور ڈاکو ٹھگ بےمان اور یہ ڈھونگی بنے گے؟ مخلص اور بہترین دائی بن جائیں. ساری قوم سدھر سکتی ہے، یا نہیں سدھر سکتی ہے تو اتنی طاقت آ جائے گی کوئی دبا نہیں سکتا ہے. تو یہ اس ڈھنگ سے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو اس ڈھنگ سے بناؤ، ورنہ بھی
رونے شکوہ کرنے سے فرصت نہیں ملے گی، اور جو قوم رونا اور شکوہ کرنا شروع کر دے تو اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، رونے میں، شکوہ کرنے میں، ہیں؟ جیسے اپنے آپ کو ڈھال لو، جس طرح آپ اپنی عادت بنا لو، اگر صرف رونے کی عادت بنا لو تو یہ اچھا لگے گا، بس مرثیہ کہتے رہو، روتے رہو، شکایت کرتے رہو، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، پھر یہی ہوتا رہ جائے گا۔ لیکن جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ شکوہ نہیں کرتی ہیں، مرثیہ نہیں پڑھتی ہیں، وہ تو ہمت حوصلے کے ساتھ میدان میں آتی ہیں اور کچھ کر کے دکھاتی ہیں، اور مسلمانوں کی حیثیت قائد کی ہے۔ ساری دنیا کی قیادت کس کو حاصل ہے؟ اور جب یہ قیادت ہٹ جائے تو یہ ہے جو صورتحال موجود ہے۔ قیادت اللہ نے ہمیں دی ہے اور سب کو پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے۔ رہبر اور رہنما کون ہے؟ ہمارا دین، ہماری شریعت ہے نا۔ بقیہ جتنے ہیں دنیا میں سب کیا ہیں؟ مرفوض ہیں، مردود ہیں۔ دنیا میں جتنے نظریے، جتنے نظام، جتنے افکار، جتنے ادیان، جتنے ملل ہیں، سب مرفوض ہیں اللہ کے نیم میں، اور مبغوض بھی ہیں، ملعون بھی ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیادت دی ہے، رہبر ہمیں بنایا ہے، اور کس کے تھرو؟ شریعت کے تھرو۔ اگر دین و شریعت کو لے کے چلیں صحیح ڈھنگ سے تو قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور منصب تو بہرحال قیامت تک ہماری ہاتھ میں ہے۔ ہم نہیں تو کوئی اور آئے گا، لیکن ہے نا منصب ہمارے ہاتھ میں۔ اور دوسرے اس لائق ہے ہی نہیں، دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اس لائق ہیں ہی نہیں، ان کے نہ وہ منصب ان کو ملا ہے، نہ ان کی صلاحیت ہے، اور نہ ان کے افکار، خیالات، ادیان ان کو اس لائق بنائیں گے کبھی ان کو قیادت مل سکے۔ یہ قیادت کیسی ہے؟ آج جو دنیا میں قیادت چل رہی ہے، یہ کیسی قیادت ہے؟ شیطانی قیادت ہے، طاغوتی قیادت ہے۔ یہ کوئی قیادت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، طاغوتی قیادت ہے۔ اصل قیادت کیا ہے؟ دینی قیادت ہے، جو انسان کو اللہ سے جوڑے۔ دنیا میں سب سے بڑا فیکٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت، اس نے پیدا کیا ہے، اس سے لو لگاؤ، اس سے محبت کرو، اس کی بات مانو، اس پر بھروسہ کرو، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس سچائی کو اختیار نہ کر سکے، حاصل نہ کر سکے، تو دنیا میں چاہے بڑے پروفیسر بن جاؤ، بہت بڑے سائنسداں بن جاؤ، سب مٹی کے برابر ہے۔ کچھ ہے؟ بس اوقات ایک مسلمان کی زندگی کا 1 گھنٹہ زندگی سچائی کے ساتھ، ایماندارانہ زندگی، دوسروں کی صدیوں سے بھاری ہو سکتی ہے۔ کفر کرتے رہو کی کوئی حیثیت ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر زیرو ہے، شیطانی قیادت زیرو ہے۔ دنیا میں جو کچھ گن لیں، سمجھ لیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ کفر زیرو ہے، بدعت زیرو ہے، شرک زیرو ہے، شریعت کی مخالفت زیرو ہے، بے پردگی زیرو ہے، سود زیرو ہے، سب زیرو ہے۔ یہ دنیا کیا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ سب زیرو ہے، اور قیادتیں سب ملعون ہیں، سب مرفوض ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نا کہ یہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی ساری چیزوں میں جو موجود ہے سب سے بہتر ہے۔ 2 رکعت کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ 2 رکعت نہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ وہ صدقہ خیرات کرو، تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، تو کہا اچھا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو اب صدقہ زکوٰۃ جب نکال دیا تو بھینسیں مرنے لگیں، بیماری ہو گئی، تو سب مر گئیں، ایک بچڑا بچا۔ کہا تو کیا روتا ہے، تو 2 رکعت کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی جتنی دیر ہم پڑھیں گے اتنی دیر میں تو مر جائے گی، تو وہ 2 رکعت نہیں ہے، یہ 2 رکعت ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ 2 رکعت فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ ساری دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنا سونا ہے، جتنی ترقی ہے، جتنی صنعت ہے، جتنی تجارت ہے، جتنے کارخانے ہیں، جتنے جہاز ہیں، ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، 2 رکعت فجر کی سنت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہماری حیثیت یہ ہے، پھر بھی قیادت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کی جتنی یہ جہود و محنت ہے ساری دنیا بنانے کے لیے، وہ کیسی محنت ہے؟ ناکام محنت ہے، کاسد محنت ہے، زیرو محنت ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو اس ڈھنگ سے سوچو، ڈھنگ سے بناؤ۔ 4 پیسے کے لیے دین ایمان بیچتے رہے، کوئی بات ہوئی؟ تو اس انداز سے اپنی شخصیت بناؤ، اپنے آپ کو سمجھو، آپ کا دین کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے، پوری کائنات کی نگاہ میں آپ کی شخصیت کیا ہے۔ ایک مسلمان جب سچا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو ساری کائنات میں محبوب بنا دیتا ہے۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، مچھلیاں اس سے محبت کرتی ہیں، اور آپ تو لوگ تو کیا ہیں، دین کے پڑھنے والے لوگ ہیں نا، تو اس بارے میں حدیث مشہور ہے نا کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ دین پڑھنے کے لیے انسان نکلتا ہے، عزم ارادہ ہے کہ اسی مطابق رہیں گے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اتنا بڑا استقبال دنیا میں کسی کو ہوتا ہے؟
یہ سب جتنے استقبالات ہوتے ہیں، بڑے بڑے سے اسٹیج سجتے ہیں، وہ سب دجالی استقبال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کوئی آ گیا تو اس کے لیے جو پروسیجر ہے فالو کرتے ہیں، تو کیا کیا قالین بچھاتے ہیں، سرخ قالین بچھاتے ہیں، جو جتنے بڑا معزز مہمان ہو، لیکن وہ جو فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کو کیا کہو گے؟ یہ سرخ قالین اس کے برابر ہے؟ تو آپ لوگ تو دین کے طالب علم ہیں، آپ کی حیثیت کبھی غور کیا، سوچا؟ اللہ کے مہمان ہیں، استقبال ساری دنیا کرتی ہے، ویلکم ساری دنیا کہنے کو تیار ہے، چونٹیاں بھی، مچھلیاں بھی، ساری کائنات آپ کو سارا کھاؤں بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے اس منصب کو کبھی محسوس کیا؟ دینی تعلیم، بہت دینی تعلیم حاصل کرنا کتنا بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہوئی دینی تعلیم حاصل کر پاتا ہے، سب کا لے جائیں گے؟ ورنہ کیا وجہ ہے کہ مولوی کا بچہ، مولوی صاحب پڑھ لیے، ڈھیر تنخواہ آ گئی تو بیٹا کبھی نہیں پڑھے گا دین، وہ جائے گا سیکولر تعلیم حاصل کرے گا، تو بے توفیق ہوئی کہ نہیں؟ لیکن ایک کسان کا بیٹا کچھ نہیں جانتا، جاہل ہے، پڑھا حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، پھر ساری دنیا میں اس کے جلوے ہیں۔ اللہ کی مہربانی تو ہے۔ علم دین حاصل کرنا سب کو توفیق ہوتی ہے، کفار حاصل کرتے ہیں، کفار تو محروم ہیں نا اس سے۔ تو آپ کو سلیکٹ کیا گیا، ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں اس میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا، ان سب میں العزیز ہو تو اس کو سلیکٹ کیا جائے، تو خاص الخاص درجہ ہے کہ نہیں درجہ ہے؟ تو یہ کبھی محسوس کرتے ہو؟ یہ محسوس کرو ہمیشہ کہ ہم کیا ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے قائد ہیں، اس دنیا کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، ہمارا درجہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے، لیکن ہم دنیا کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھے تو ہم کو آپ کو نہیں سمجھتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمیں ساری کائنات سمجھتی نہیں سمجھتی ہے۔ یہ جتنے کفار ہیں ان پہ تو سب لعنت بھیجتے ہیں، فَلْيُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں یا سود کھاتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ملعون ہے نا۔ سب اللہ کی ساری مخلوقات سے لعنت بھیجتی کہ نہیں؟ لیکن ہمارے لیے دعائے رحمت، ہر طرف دعائے رحمت، ہر طرف استقبال۔ ایک طالب علم نکلتا ہے تو ساری کائنات اس کی استقبال کے لیے تیار۔ اور اگر دکھا دیا ہے کہ دیکھو تمہاری استقبال کے لیے چونٹیاں بھی کھڑی ہیں، تو کوئی کم وقت جائے گا یونیورسٹی میں؟ سب کہیں چلو مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو کہاں ان کے لیے جگہ ہے؟ بولو، جگہ ہے؟ تو سلیکٹڈ لوگ، اللہ تعالیٰ جس کو سلیکٹ کرتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے دینی تعلیم حاصل کرو۔ تو آپ لوگ سلیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن اگر اس کا حق نہ ادا کرو تو سب سے گئے گزرے بھی ہو جاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے منصب رکھا ہے، اگر اس کا لاج لحاظ نہیں رکھو گے تو سب سے گئے گزرے ہو جاؤ گے۔ طالب علم ہیں آپ دین کے اور نماز نہیں پڑھیں، تو ایک دوسرا آدمی جو سیکولر ہے، دوسرا آدمی جو علمی دین نہیں جانتا ہے، اس کا نماز چھوڑنا جتنا خطرناک ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا نماز چھوڑنا خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہے نا کہ رتبہ بھی جن کو ملتا ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ رتبہ ویسے نہیں مل جاتا ہے، آپ کو رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر رتبہ ملا ہے، اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرو تو سب سے زیادہ گئے گزرے بھی مانے جاؤ گے۔ تو ہندوستان میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بڑا تاجر بن جاؤ، بڑا لیڈر بن جاؤ۔ آج مولوی مسجد بنانے کے لیے کمیشن کھاتا ہے، جا کے الیکشن لڑتا ہے، اس سے بڑا بےہودہ کوئی ہوگا؟ ڈبل حرام، ایک تو حرام کھا لیا اور دوسرے جا کر کے حرام کام میں لگا رہا ہے، اور اس پر بھی جیت جاتا ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ادھر جیتا جھارکھنڈ میں ایک مولوی، تو اس کے لوگ جو پڑھتے تھے وہاں دلی میں، مٹھائی لایا، اتفاق میں بھی تھا، مٹھائی لے آیا۔ میں نے کہا کیا اس پر رو خوشی مناؤں، مٹھائی کھاؤں؟ کہ کمیشن بٹور کر کے مسجد مدرسے کا چوری کر کے اور پھر الیکشن لڑو، طاغوتی کام میں لگاؤ، یہ خوشی کی بات ہے جی؟ تو یہاں مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن لڑے، پردھانی کے الیکشن لڑا ہے اور موج پہ تاؤ دیتا ہے، دیکھو ہم بھی لیڈر ہو گئے۔ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بھی بڑا خوشی، پورا خاندان گھرانہ سب اس کے لیے جشن منا رہے ہیں، اور سب عورتیں بھی برقعے میں نکل پڑتی ہیں ووٹ مانگنے کے لیے۔ جی منظر بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری تباہیوں کی علامتیں ہیں کہ سب دین سے لگاؤ، دین سے محبت، اپنے اقدار کی حفاظت اور اپنے پردے کی حفاظت جس طرح ہونا چاہیے، سب بکھرا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب سے بڑا انسان کے لیے
ایک معیار اعلیٰ ہے، زندگی کی سب سے بڑی پہنچ یہی ہے کہ عورتیں بھی نکل پڑیں، بچے بھی نکل پڑیں، جیسے حج کرنے جا رہے ہیں، جیسے بوتھ کوئی وہ طواف کا اڈا بن گیا ہے، جاؤ طواف کرو، ووٹ کا طواف ہو رہا ہے، ووٹ کی عزت مل رہی ہے، اور سارے کچھ جمع غائب۔ جب سے یہ صورت ہوئی ہے کہ عورتیں بھی نقاب پوش الیکشن کھڑی ہونے لگی ہیں، ووٹ مانگنے نکل پڑی ہیں، جہاں دیکھو مسلم سماج معاشرے میں اتنی تباہیاں آتی جا رہی ہیں، تو اسلامی ویلوز اقدار کی حفاظت، دین کی حفاظت اور اصول و ضابطوں کو دینی اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا، پروگریس تو ترقی اسی سے ہو سکتی ہے۔ دوسرے لوگ ان کو دنیاوی ترقی، مادی ترقی یونیورسٹی سے مل سکتی ہے، تجارت سے مل سکتی ہے، بازار سے مل سکتی ہے، آپس میں مل کے کام کرنے سے مل سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اگر ترقی مل سکتی ہے تو توحید سے، عمل صالح سے، وحدت سے، دعوت و تبلیغ سے۔ اس کے بغیر اگر آپ چاہیں یہاں سرخرو ہو سکیں مسلمان کہیں بھی، تو سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ منصب یہ نہیں ہے کہ آپ چلیں الیکشن لڑیں، منصب یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کریں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ ایک مسلمان کی زندگی کا محصل یہی ہے، اور سب سے مقصد یہی ہے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اس لیے زندگی ہوتی ہے۔ تو پہلے کم سے کم سوچ ایسی بناؤ، سمجھ ایسی بناؤ، ایسا پروگرام بناؤ کہ آپ کی زندگی جتنا محدود دائرے میں ہمیں یہاں گنجائش ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، سیدھے آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، حتیٰ آپ کا کھانا پینا، آپ کا باتھ روم میں جانا، سب عبادت بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ جب اپنا صحیح قبلہ اپنا رخ صحیح کریں گے نا، تب تو آپ کی ساری زندگی قبلہ رخ ہوگی، تبھی تو بنے گی، حنیفیت کی زندگی ہوگی تبھی تو بنے گی۔ لیکن وہ جیسے لوگ جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں، جیسے لوگ مارکیٹ میں جا کے دھوکہ دیتے ہیں ہم بھی دھوکہ دیں، جیسے ادارے مدارس کھل گئے ہیں اور تعلیم گاہیں کھل گئی ہیں لوگوں کو جیب کاٹنے کے لیے، وہی ہم بھی کرنے لگے۔ جیسے ہم دوسرے لوگ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں، ویسے ہم بھی کرنے لگے۔ جیسے کبھی ہم کسی کانگریس پارٹی کے ممبر بن گئے، بھاجپا کے ممبر بن گئے، ان کے دلال بن گئے، ان کے دلال بن گئے، یہ زندگی ہے۔ اور سارے بیوقوف علماء اس کثرت کرنے لگے ہیں۔ تو یہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آخرت رخی زندگی ہو، تاکہ ہماری ساری ایکٹیویٹی، سرگرمی ہماری جو ہے سب عبادت بن جائے۔ تو ہر دور میں مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنی زندگی اسلامی زندگی بنائیں، لائف اسٹائل آپ کی اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ فاسقانہ زندگی، کافرانہ زندگی اور خمریات کی زندگی، ربا کی زندگی، گندگی کی زندگی، ننگاپن کی زندگی، لہو لعب کی زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہے کہ سوچ مکمل طور پر آپ کی دینی ہونی چاہیے، عمل مکمل طور پر آپ کی دینی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا ہر لمحہ زندگی کا اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہو کہ یہ دینی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر سب کچھ پڑھنے کے باوجود جا کر کے جیسے کوئی چندہ کا ماہر ہو گیا فراڈ کرنے کے لیے، آپ بھی چلے گئے جھوڑا اٹھا کر کے سیٹ چھپوا کے چل پڑے، یہ زندگی دینی زندگی ہے؟ تو زندگی پوری زندگی آپ کٹے گی، یہ کم بخت آدمی ہے اور یہ صرف حرام کھاتا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو ہمیشہ خائن شمار ہوں گے اللہ کے یہاں کہ نہیں؟ تو آپ ایسی زندگی لاہ عمل بنائیں کہ سچائی کی زندگی گزاریں، اور آپ کا ساری زندگی کے ایک لمحہ اللہ کے یہاں کاؤنٹ ہو کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ سچا ہے، ساری زندگی اس کی سچائی ہے۔ تو روایتی زندگی مت گزارو، دوسروں کو دیکھا دیکھی زندگی نہیں ہونی چاہیے، زندگی بتاؤ جو اللہ اور رسول کو مطلوب ہے۔ کیا ٹائم ہو گئے؟ چلو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ان نکات پر اس ڈھنگ سے سوچ بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ ہاں، یہ سب دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی نہیں کٹے گی، اپنے جو دین کے مطابق ہے اس طرح سوچ بناؤ، اور جہاں ہو تب تک صرف سو نہیں بیٹھ کر کے، اور سونے کا جی چاہ رہا ہے تو